افسوس کا مقام ہے یا پھر یہ بلوچستان کی حقیقت ہے کہ جب آپ دوسرے علاقوں میں دوسرے صوبوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر ان کا جو بنیادی کنسرن ہوتا ہے ان کا کریئر ہوتا ہے. وہ لائبریریز میں ملیں گے آپ کو, وہ اپنے کیمپسز میں ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, یا وہ کسی انٹرنیشنل اسکالرشپ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے یا وہ مل کر ڈسکشن کر رہے ہوں گے. یہاں پر صرف ہم اس مین ایشو کو دیکھیں کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ کس حد تک خستہ حالی کا شکار ہے. اسکول سے لے کر اب ہائر ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو بلوچستان میں اگر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کا ایک جائزہ لیا جائے تو یہاں پر ایک معمولی سی چیز کے لیے بھی اسٹوڈنٹس جو ہے نا 116 دن تک یہ کیمپ لگا ہوا ہے. کس لیے لگا ہوا ہے؟ یہ وہ بچے ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرو کریں اپنے لوگوں کو. ایک اتنا بڑا فیلڈ جو ہے نا میڈیکل کا جہاں پہ سرونگ کے لیے کوئی ایک بھی اپرچونٹی نہیں ہے. میرا خود کا تعلق بی ایم سی سے ہے. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے نا ریہیبلیشن کے لیے اس کو فزیوتھراپی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن بی ایم سی جیسے بڑے انسٹیٹیوٹ میں بھی کوئی بھی ترتیب سے کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہی فزیوتھراپسٹ کا وہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ابھی ہو رہا ہے, اب جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنگ کیا جا رہا ہے تعلیمی ماحول, ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو پہلے ان کے ساتھ وسائل نہیں تھے, اب اگر ایک شعور آ چکا ہے, والدین اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے پڑھائے. وہ تمام ذرائع جو آپ کہہ سکتے ہیں 3% تھے ان کو اور بھی کنزرو کیا جا رہا ہے. آج ایک اسی جگہ پہ ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا باولپور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, کیونکہ ان کے ریزرو سیٹ پر ان سے جو ہے نا فیس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اور وہاں پر جو لوگ یہاں سے جا کر وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو وہاں ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہاں پروفائلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج 30 تاریخ کو بلوچستان یونیورسٹی میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے. وہاں پر جو کل ہونے والا ٹیسٹ ہے, ایڈمیشن ٹیسٹ ہے, اس کے کرائٹیریا کو اچانک سے سخت کر دیا گیا ہے. اگر ان سب کڑیوں کو دیکھا جائے تو یہ سب کڑیاں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بلوچستان کے تعلیم کا جو وہ بحران کا شکار ہے اس کو اور زیادہ خستہ حالی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اور یہاں پر سننے اور کہنے والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بچے یہاں پر 116 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نہیں آیا بھئی آپ لوگوں کا ڈیمانڈ کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنی بڑی جو حکومت بنی ہے, جو وزیر بنے ہیں, یہ سب مل کر ان تمام مسئلوں کو خود حل یہ جائیں اور اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں. تو ایک طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو تعلیمی بحران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے. اور ہر چیز کے لیے بنیادی آپ دیکھیں خاران میں ایک اوپن یونیورسٹی ہے, ایک بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے جہاں پہ لیکچررز ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں لیکن وہ فیسلیٹیڈ نہیں ہے, وہ فعال نہیں ہے. اس کی فعالی کے لیے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں پڑھنے کا سب سے زیادہ چاہ موجود ہے. وہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیسے کو ہم لوگ کس حد تک ہماری آبادی ایسی ہے جو ہم پیریفریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم الگ الگ ریجن سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو آپ نے ہمارے لیے وہاں تعلیمی ادارے نہیں بنائے ہیں. اگر کچھ تعلیمی ادارے ہم نے زبردستی آپ سے چھین کر وہاں بنوا دیے تو وہ صرف بلڈنگ کی صورت پر ایگزسٹ کرتے ہیں. بھائی ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے دوسرے صوبوں میں جائیں, حالانکہ آپ کے خود کے آئین کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر یہی ظاہر ہے کہ جو ڈپرائیو صوبے ہیں ان کو ایک پرسنٹیج دیا جائے گا. اب میرا تعلق بی ایم سی سے ہے. بی ایم سی میں ہر سال پنجاب سے بھی 5 اسٹوڈنٹ آتے ہیں, سندھ سے بھی آتے ہیں, ان کا کوئی بی ایم سی میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. یہ ہر صوبے میں ہوتا ہے. جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر سیٹس ہوتے ہیں, لیکن کیوں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج پنجاب یونیورسٹی یہاں سے بلوچستان کے ڈائریکٹریٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ وہاں سے ایک اور ٹیسٹ لے رہا ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس وہاں جا کر پڑھے نہیں. تو یا تو ہمارے لیے یہاں تعلیمی ادارے, فعال تعلیمی ادارے بنائے جائیں. بلوچستان کی آبادی اور اس کے جو تعلیمی بحران ہے اس کے نسبت یہاں پہ زیادہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. اور جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ اس حد تک مالی اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہیں, فری ایجوکیشن دیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم جائیں اور آپ کی یونیورسٹیز میں پڑھیں.